يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا معزز و محترم ذی وقار علماء کرام ناظمین اسٹیج بزرگوں ساتھیوں پیارے بچوں اور باحجاب ہو کر سن رہی خواتین اسلام ماں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو جس اللہ رب العالمین نے یہاں بیٹھ کر اپنا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی اور یہ دینی پروگرام سجانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں رب العالمین ہم تمام لوگوں کی
یہ بہترین کوشش اور ہماری اس توجہ کو قبول فرمائے. ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما اور ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی ہم سنیں گے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. یہاں سب سے پہلے میں اپنے سامنے ان نونہالوں کو دیکھ رہا ہوں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے ہی والے ہیں، اور وہ نوجوان بھی ہیں جو شادی کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو شادی کر چکے ہیں، اور ہمارے بزرگ حضرات بھی ہیں جو ایک مجرب زندگی گزار کر کافی آگے بڑھ چکے ہیں. میں تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہماری جو بھی زندگی ہے رب العالمین اس کو سکون، اطمینان اور راحت والی زندگی بنا، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. موضوع جو لے کر کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے گھروں کو جنت نما کیسے بنا. ایک کوشچن ہے، یہ ایک سوال ہے، اور اسی سوال کو میں اپنے تقریر کا موضوع بناتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا. ہم گھروں کو جنت نما کیسے بنائیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار اللہ مجھے حق اور سچ کہنے، آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عربی کے اندر بیتن جس کی جمع آتی ہے بیوت، بیت مانے گھر ہوتا ہے، اور اردو کے اندر بھی میں نے کہہ دیا تو شاید کون سا ایسا بچہ ہے جو گھر کا معنی نہ سمجھتا. گھر اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو اینٹوں، پتھروں، گارے اور سیمنٹ وغیرہ کے ذریعہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، آرام اور راحت سے اس کے نیچے رہنے کے لیے جو عمارت ہم بنا لیتے ہیں وہ گھر کہلاتا ہے. اور یہ گھر ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت. اگر کسی کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو وہ کرائے کا گھر لے لیتا ہے، اور اگر زمین پڑی ہو اور بنانے کی سکت اور طاقت نہ ہو تو وہ اس کے اندر کوئی بلی اور پنٹی یا اسی طریقے سے ٹاٹ وغیرہ کے ذریعہ چھپر ڈال کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کے لمحات کو گزار لیتا ہے. لیکن گھر ہر ایک کو چاہیے. اور ابھی کورونا وائرس کے اندر جو لوگ گاؤں دیہات سے گھر بیچ کر کے چلے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے رشتے داروں سے ہمیں بھی رکھ لو، اب شہر ہمیں قبول نہیں کرنا. تو اپنا گھر اگر گاؤں دیہات کے اندر بھی ہے تو اس کو بچا رہنے دو. کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے واپس آنے کی اپنے دیار میں، اپنے
مادر وطنی کے اندر آپ کو آنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو بچا کر کے رکھا کرو۔ تو گھر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو اس مادیت کی زندگی اور مادیت کی دنیا کے اندر، اس چکا چوند بھری زندگی کے اندر ہر آدمی اپنے گھر کو ظاہری طور پر بنانے، سنوارنے اور اس کو عالی شان خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹائلز اور پتھروں سے سجا رہا ہے، کہیں اسٹیل لگا رہا ہے تو کہیں کچھ لگا رہا ہے، اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا گھر جو عالی شان ہو، ٹائلز اور پتھر چاروں طرف در و دیوار پر لگے ہوئے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر آرام دہ ہو۔ ظاہری طور پر تو کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، آرام دہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ایسے گھر کے افراد کو اس گھر کے اندر سکون بھی حاصل ہو، یہ ضروری چیز نہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جو سادہ ہیں، جن پر بڑی مشکل سے پلاسٹر ہو گیا، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے افراد سکون کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنے گھر کے اندر آرام ہے، سکون ہے، ان کے گھر کو جنت نما۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر جو ظاہر میں ہے اینٹوں اور پتھروں کا، اس میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اسلامی زندگی ان گھروں میں رہ کر کے گزارتے ہیں، وہ بیوی جس کے ذریعہ گھر بنتا ہے وہ صالح ہے، نیک ہے، وہ شوہر جو اس کا پارٹنر ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے اور نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ ایسے گھر کے اندر جب یہ افراد موجود ہوں گے تو وہ گھر جنت نما کہلائے گا، وہ گھر اچھا اور سکون والا کہلائے گا۔ ورنہ اتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر گانے اور باجوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، جن کے اندر ٹی وی اور ٹی وی کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، ایسے مکانات جن کے اندر قرآن کی کبھی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر بیوی دیندار نہیں ہے، جس کے بچے اللہ کے اور اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ایسے گھروں کے اندر میرے بھائیوں سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ گھر جنت نما نہیں ہے بلکہ یہ جہنم نما گھر کہنا۔ آئیے ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں اور جڑے رہیے گا، بڑی پیاری باتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اگر میری آواز نے ساتھ دیا اور آپ انشاءاللہ اسی طریقے سے سنتے رہے تو میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جامع الصحیح کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ذرا اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من السعادہ، چار چیزیں یہ نیک بختی میں سے ہیں، یعنی چار چیزیں جس کو حاصل ہو جائے، وہ چار چیزیں جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر کی ہیں، وہ چار چیزیں جس کو حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی نیک بخت ہے، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جس کو وہ چار چیزیں حاصل ہو جائیں۔ نمبر 1، المرأة الصالحہ، نیک عورت
اب یہاں پہلے دو چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں. المسکن الواسط، کشادہ گھر، چوڑا گھر، ایسا گھر جو تنگ نہ ہو بلکہ اس کا صحن بھی بہترین ہو، اس کے کمرے بھی کشادہ ہو. میرے بھائیوں ایسا گھر جسے نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. کیوں؟ چھوٹے گھر والے وہ کیا کریں گے؟ اولاد بڑی ہونے لگی، میاں بیوی کمرے کے اندر موجود ہیں، لڑکی کو کدھر سلائے لڑکے کو کدھر سلائے، بڑی تنگی محسوس ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اس گھر کے اندر کتنی بڑی دقت ہوگی جس گھر کے اندر جب ایک نوجوان لڑکا ہو جائے جسے علم سلانے کی ضرورت پڑ جائے لیکن گھر تنگ ہے تو وہ کہاں سلائے. لڑکی جوان ہو گئی. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے جب تمہارے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو ان کے بستر کو الگ کر دیا کرو. میرے بھائی جب گھر چوڑا ہی نہیں ہے، گھر گشادہ ہی نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو کہاں سلائے گا؟ ایک جانب گھوڑی سو رہا ہے، دوسری جانب اس کی بیوی سو رہی ہے، تیسری جانب اس کی نوجوان لڑکی بھی اسی بستر پر سو رہی ہے، چوتھی جانب اس کا نوجوان لڑکا بھی ایک ہی بستر پر سو رہا ہے. میرے بھائیوں نیند یکن موت کی طرح ہوتی ہے. نوجوانی کے عالم میں جب ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی جب ایک ہی بستر پر سوئیں گے حالات کیا ہوں گے میرے بھائیوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کشادہ گھر یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین. اور اس گھر کو بنانے میں فرسٹ رول جس کا ہوتا ہے عورت کا. تو جس کو نیک عورت مل جائے بہت ہی خوش نصیب ہے وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، جسے نیک عورت مل جائے وہ بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے. گھر گشادہ اور اس گھر کے اندر جب ہم بیوی لے کر کے آئے تو میرے بھائیوں نیک لڑکی کو لے کر اپنے گھر کے اندر آئے. ماں باپ گارجینز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو بہت سارے ماں باپ نظر دوڑاتے ہیں کہ جس گھر پر شادی کر رہے ہیں وہاں اس کا باپ مالدار ہے یا نہیں ہے، وہاں میں دولت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہاں سے ہمیں جہیز اچھی طریقے سے ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ پوزیشن رہتی ہے آج گارجینز کی، ماں باپ کی بھی اور لڑکے کی. نظر دوڑا رہے ہیں خوبصورت لڑکی کہاں ملے گی، اچھی لڑکی کہاں ملے گی. یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرے نبی نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے. میرے بھائیوں اگر گھر کو جنت نما بنانا چاہتے ہو تو آئیے نیک عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ، صالح اور پوتر پاکیزہ عورت کو لے کر کے آؤ. اگر گھر کو بہترین بنانا چاہتے ہو آئیے وہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کی جاتی ہے. یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا کے حالات ہیں. دنیا چار چیزوں کو اپنے سامنے رکھتی ہے. کون سی چار چیزیں ہیں؟ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاصبر بذات الدین تربت یداک. دنیا والے جن تین چیزوں کو اولویت دیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہی تین چیزوں کا تذکرہ کیا. شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال. لمالہا، اس کے مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. لڑکی زناکار ہے، لڑکی پاکیزہ نہیں ہے، پوتر نہیں ہے، لیکن دولت ہے. کتنے نوجوان اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کتنے نوجوان اس کی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، کتنے نوجوان اس کی پالیسی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنے نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے بھی 4 ویلر مل جائے گی. چلو مال ہے، لڑکی جیسی بھی صحیح آنے کو صرف
بنا پر شادی کی جاتی ہے اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، ولی جوان یہاں اور لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو آدمی شادی کر لیتا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے بھائیوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بہترین میسنجر کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ولی چیز یہاں بہت سارے لوگ لڑکی کے کیریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں، لڑکی کے اخلاق اور ماڈل کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی دینداری پر بھی نظر دوڑاتے ہیں، لیکن چوتھے نمبر پر چیز کو کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اور یہ میسج رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک، ہم تمام لوگوں کے لیے آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَذْكَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے انسان، اے شادی کرنے والے، تو دیندار لڑکی کو کریکٹ کر کے، تو دیندار لڑکی کو اختیار کر کے تو کامیابی حاصل کر لے۔ کامیابی حاصل کیسے ہوگی؟ دیندار لڑکی کو اپنے نکاح میں لا کر کے اور اپنے ایک تھوڑا سا کچھ سخت الفاظ کی کہہ دیے، تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ آلود ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ مولانا صاحب موضوع ہے گھروں کو جنت نما کیسے بنائیں، تو پھر یہاں یہ بات کیسے آ گئی؟ میرے بھائیوں، اگر لڑکی نیک اپنے گھر میں لاؤ گے تو تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا، ورنہ ہر دوسرے دن گھر ٹھوکنی، گھر چمٹا، یہ لڑائی وہ لڑائی، وہ چٹیاں پکڑ کے کھینچ رہا ہے تو اس کا جو ہے کرتا پکڑ کے کھینچ رہی ہے، یہ حالات ہوں گے میرے بھائیوں۔ اور اگر نیک لڑکی لے کر کے آؤ گے تو تمہارا گھر بہترین گھر بن جائے گا جس میں تمہیں سکون ملنے والا ہے۔ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکون مل جائے، اور ایسا گھر جس کے اندر تمہیں سکون حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ظاہری طور پر بھی ہم اپنے گھروں میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایک آدمی سفر سے آتا ہے اور آ کر کے وہ اپنے گھر کے لگے ہوئے بستر پر آرام سے لیٹ جاتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ گرچہ وہ اے سی کے ڈبے میں سفر ہی کر کے کیوں نہ آیا ہو، لیکن وہ سکون اسے حاصل نہیں ہو سکتا جو اسے اپنے مکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر آ کر کے ملے گا۔ میرے بھائی یہ بہترین جگہ اللہ رب العالمین نے جس کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہری طور پر بھی ہم اپنے گھروں سے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ہمارے اعمال، ہمارے گھر والوں کے اعمال بہترین ہو جائیں اور اس کے افراد نیک ہو جائے تو بہترین گھر ہمارا بن جائے گا، جس میں عورت نیک ہو، بہترین عورت ہو، یہ سب سے بہترین معاملہ ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے۔ سب سے بہترین معاملہ نیک عورت گھر کے اندر لے آؤ، آپ کا گھر بہترین بن جائے گا۔ دوسری حدیث عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی جناب محمد
آئیے اور آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. اب میں آ رہا ہوں ذرا. شوہر جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی تیار رہیں, اور اگر ہماری مائیں بہنیں یہ ڈلے ہوا ہے پروگرام یہاں سے شاید عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی ذرا تیار رہیں گی. ایک ایسی حدیث میں کوٹ کرنے والا ہوں جس میں شوہروں کے لیے بھی نصیحت اور خواتین کے لیے بھی نصیحت. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کون سی سب سے بہترین عورت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة التي تسره اذا نظر. وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تسره تو وہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے. دیکھیے گھر کا ماحول کتنا اچھا کرے گا اگر اس حدیث پر جن کی شادی ہو گئی ہے جو بیویاں بن گئی ہیں وہ عورتیں اگر اس پر عمل کر لیں تو گھر کا ماحول کتنا اچھا بننے والا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تسرہ اذا نظر جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کرتے. ایک شوہر باہر کام کرنے کے لیے چلا گیا, کھیت کے اندر چلا گیا, دکان سے واپس آ رہا ہے یا کہیں شہر میں کاروبار کر کے شام کو جب اپنے گھر پر واپس آیا, میرے بھائی اس کی بیوی شوہر کے استقبال کے لیے دروازے پر جاتی ہے اور مسکرا کر کے اپنے شوہر کا استقبال کر لیتی ہے. اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے, اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے. میرے بھائی اس شوہر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر اسے سکون حاصل ہو جائے گا. لیکن معاملہ اس کے وپریت ہے, اس کے الٹا. شوہر بیچارہ ادھر سے تھکا ماندہ آ رہا ہے, کہیں بائک کھڑی کری, کہیں سائیکل کھڑی کر دی, یا جنرل سواری سے آیا تو کچھ پیدل چل کے آیا, پسینے میں شرابور ہے, گھر کے اندر داخل ہوا, انٹری ہوئی اور پیشانی پر سلپٹے ڈالے ہوئے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے. آنے دو ذرا. جیسے ہی شوہر اٹھا داخل ہوا, میڈم تھوڑا پانی دے دو, پی لو اپنے آپ سے پانی. بڑے یار پانی پینے کے لیے مانگنے والے, مجھ سے نہیں ہوگا, یہ پریشانی وہ پریشانی, سانس الگ پریشان کر رہی ہے, گند الگ پریشان کر رہی ہے. تمہیں کیا معلوم, تم تو صبح ہی نکل جاتے ہو, تم تو موت سے اپنا ٹائم پاس کر کے آ گئے ہو, آگے مجھ سے پوچھو کہ میرا ٹائم کیسے پاس ہوگا. لو اب وہ بیچارہ جو پریشانی اٹھا کر کے پورا دن پریشان ہو کر کے آیا, کہیں دھوپ میں دوڑا, کہیں ٹھنڈیوں کا شکار ہوا, کہیں بارش اس کے سر سے گزر گئی, اتنی پریشانیوں کے بعد وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے کما کر کے کام کر کے واپس آیا. تو میڈم بیچاری استقبال کیسے کر رہی ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تسرہ, جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو یہ اس کو خوش کرتے. یہ کیا کر رہی ہے؟ پریشانی پر پریشانی بڑھا رہی ہے. یہ پوزیشن ہے. میرے بھائیوں, اگر نیک عورت ہوگی تو کیا کرے گی؟ اپنی پریشانیوں کو چھپا دے. صحابیات کی نظیر ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ صحابیات کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. بیٹے کا انتقال ہو گیا, شوہر آیا باہر سے تو پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اور بعد میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہو اور اگر اس کو واپس لے لیا ہو تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کہا نہیں. اور اس کے بعد بیٹے کے چہرے سے پردہ ہٹایا, چادر کو ہٹایا اور اپنے شوہر کو دکھا دیا. میرے بھائیوں, یہ خواتین, یہ صحابیات تھیں اور ہماری تو
سی ہے. آپ نے فرمایا المرأۃ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کی طرف نظر اٹھائے تو یہ عورت اس کو اپنی مسکراہٹ سے خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب کوئی حکم دے تو میرے بھائی اس عورت کا معاملہ یہ ہوگا، اگر وہ نیک عورت ہوگی، اگر وہ مطیع اور فرمانبردار ہوگی، جو اللہ کی بھی مان رہی ہوگی اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوگی، میرے بھائیوں وہ عورت اپنے شوہر کی بھی مطیع ہوگی، اپنے شوہر کی باتوں کو بھی فالو کرنے والی ہوگی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی بھی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ اس کو حکم دے تو یہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائے. شوہر کی بات ماننے والی عورت اگر شوہر کی بات مانے گی تو شوہر بھی تو اس کا خیال رکھے گا، اور جب ایک دوسرے کا یہ دونوں خیال رکھیں گے تو گھر کا ماحول کتنا بہترین ہوگا، تو گھر کتنا سکون والا ہو جائے گا. میری ماں اور بہنوں آپ کو معلوم ہے، میں حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلب کرے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو آدر کرنے لگے، اگر حکم دینے لگے، اور عورت اگر روٹی بنا رہی ہو تو اس کی روٹی تلے پہ چل سکتی ہے، لیکن شوہر کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، فوراً اس کو مانا چاہیے. یہ ہے اطاعت شوہر، شوہر کی بات کو ماننے کا انداز. اور جب مانو گی تو گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا. ایک بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی بات کو ماننا چاہیے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، لا يَكْرَهُ. نسائی شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے نفس کے اندر اور مال کے اندر اپنے شوہر کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے. جو اپنے شوہر کی مخالفت کرے گی میرے بھائیوں کو گھر جنت نما نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ گھر جہنم بن جائے گا. دونوں کے اندر چکر پیدا ہوگی، دونوں کے اندر ناراضگی پیدا ہوگی، اور دونوں کے اندر آئے دن لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی. لہذا سب سے پہلے گھروں کو بنانے کے لیے اپنے گھر میں نیک بیوی کو لائیں، نیک عورت کو لے کر کے آئیں. ابھی یہ بچہ نظم پڑھ رہا تھا، بڑا ایک معمہ اور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے لوگوں نے. آج سوشل میڈیا بچے بچے کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی یہ غیر مسلم کسی اپنی ہی بہو بیٹی کو برقع اور حجاب اٹھا کر اور اس کا نام نسا یا طیبہ یا فاطمہ رکھ کر اور وہ یہ کہہ دے، اس کے سامنے تلک لگا کر بیٹھ جائے اور سامنے کیمرہ لگا دے اور وہاں انٹرویو شروع کر دے، ہاں یہ فاطمہ اس کا نام اس سے پہلے فلاں تھا، اب اس کا نام یہ ہے، یہ کنورٹ ہو چکی ہے اور یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے. تو اب یہ نوجوان جب فٹافٹ دیکھیں گے تو یہ فارورڈ کرنا شروع کر دیں گے، دیکھو ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ میں بھاگ. میرے بھائیوں چال بازیوں کو سمجھو. آج جیسے ہی قدم رکھو بہت سارے نوجوان بھی مطالبہ کرتے ہیں مولانا صاحب نے اسی ٹاپک پہ بولنا. لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کہاں بھاگ رہی ہیں لڑکیاں؟ میرے بھائیوں ایک بات میں بتا دوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو حقیقی معنی میں جو ہڈی کمان کی طرح کی ہوتی ہے نا، اس ہڈی سے یہ پیدا کی گئی ہے، اس ہڈی سے یہ پیدا کی گئی ہے. اگر کہ اس کو توڑ دو گے، ذرا غور کرو، اگر ایک لکڑی ایسے کمان سے مانی تو آپ کو ضرورت ہے کہ سیدھی لکڑی مجھے ملے تو آپ اس لکڑی کو ایسے سیدھا کریں گے، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، آپ پریشان ہو. لیکن اگر وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ایمان کی حقانیت کو سمجھے، جو اسلام کو سمجھے، میرے بھائیوں کو کبھی غیر دھرم کے اندر جانے
क्या मानना है, उनके ईमान का क्या मानना है। अगर ऐसे लोग जो कहीं डॉक्टरी डिपार्टमेंट में हो, जो गैर मुस्लिमों के साथ में रहते हो, उन्हीं के साथ में उन्हीं के अकीदे के मुताबिक काम करते हो, नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान भी रखते हो, मेरे भाइयों, अगर ऐसे नौजवान जो उनके साथ में भी है, इनके साथ में भी है, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो मुनाफिक हैं, उनके ईमान का तो कोई भी मामला है ही नहीं। ऐसे लोग या ऐसी लड़कियां अगर उधर चली जाती हैं तो लोग कहते हैं देखो भाई एक मुसलमान लड़की फलां के साथ में भाग गई, कोई रियल कोई एक आध वाकया मान सकता हूँ जो ऐसा हो जाए। जिस तरीके से कोई लड़की अपने घर के हालात से परेशान होकर खुदकुशी कर डालती है, ऐसे ही कितनी नौजवान लड़कियां तो ऐसे हालात आते हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है, या बेचारी थोड़ा सा अपने कलर में डाउन है, या माँ बाप के यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन नौजवान पैसे के लालची हैं, नौजवान हुस्न के लालची हैं। ऐसी औरतें कहीं ना कहीं कभी कभी फिसल जाती हैं, वरना जितना उड़ाया जा रहा है मेरे भाइयों की इतनी हकीकत नहीं है, इस चीज को आप जान लीजिए। लेकिन मैं नौजवानों को मैं फिर नसीहत करना चाहता हूँ कि अगर अपने घरों का माहौल अच्छा करना चाहते हो, अपने घरों को जन्नतनुमा बनाना चाहते हो, तो अपने घर में नेक औरत को लेकर के आ जाओ जो तुम्हारी इताअत और फरमाबरदारी करेगी, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेगी और तुम्हारी बातों को मानेगी और तुम्हारी मुखालफत नहीं करेगी। अगर ऐसी लड़की मिल जाए मेरे भाइयों, घर जन्नतनुमा बन जाएगा। आए दिन नौजवान परेशान करते हैं, मौलाना साहब हमारी बीवी तो बड़ी बेकार है। अब बहुत सारे नौजवान सोचते हैं मौलाना साहब को कैसे पता चल गया, ज्यादातर परेशान रहते हैं। अभी 5000 का या 2000 का सूट ला के दिया, साड़ी ला के दी, और सिर्फ 2 घंटे के बाद थोड़ा सा डांट देना और फिर मुझे बताना कि क्या पोजीशन है। जिस वक्त 5000 की साड़ी मिलेगी, जिस वक्त सूट मिलेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट मिलेगी, और जैसे ही 2-4 घंटे के बाद आप थोड़ा सा भी डांटेंगे और टेढ़ी हो जाएगी। और क्या कहेंगे मालूम है, जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं आज तक कुछ मुझे मिला ही नहीं है। ये हदीस का मफहूम भी है, अल्लाह कहते हैं, इशारा भी किया अपनी हदीस के अंदर कि जिंदगी भर इस औरत का करते रहो, लेकिन थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो फौरन तमाचा मारेगी। तुम्हारे घर में जब से आई हूं आज तक सुकून मिला ही नहीं है, तुमने लाके दिया क्या, तुम मेरे लिए करते क्या हो। इस तरीके के जुमले मेरे भाइयों इन माँओं और बहनों से हमें मिलते हैं, लेकिन सभी की जरूरत है, उस हदीस की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और हदीस हमारी माँ और बहनों के हवाले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं। आपने ईद के मौके पर, चाहे कोई ईद उल फितर का मौका रहा हो या ईद उल अज़हा का मौका रहा हो, इमाम कायनात ने मर्दों के दरमियान में खुतबा दिया, औरतें दूर बैठी हुई थी, ये लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, खवातीन तक नबी की आवाज नहीं पहुंची। अल्लाह के नबी मर्दों से चल कर
लाम तान बहुत ज्यादा करती हो, बददुआइया कलिमात बहुत ज्यादा अपनी जुबान से निकालती हो। मेरी माँ और बहनों, बच्चों से जरा सा कोई मामला हो जाए, क्या तुम मरे, क्या मेरी नजरों के सामने से हट जा। लड़के ज्यादा परेशान करते हैं तो औरतें लड़कों को भी न जाने किसके चीज से नवाज देती हैं। मेरी माँ और बहनों, गुस्सा में निकले हुए कलिमात भी कभी कभी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाते हैं। और जब बच्चा परेशानी में पड़ता है तो यही माँ चीखती है, चिल्लाती है। मेरी माँ और बहनों, बच्चों पे लालतान करती हो, शौहरों पे लालतान करती हो, अपने पास पड़ों पर लालतान करती हो, जिसकी बिना पर तुम ज्यादा जहन्नम के अंदर जाओगी। वतकुरनल अजीरा, और तुम शौहरों की नाशुक्री भी करती हो, शौहरों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए भी तुम जहन्नम के अंदर जाओगी। मालूम ये हुआ, शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना, ऐसी औरतें, नाशुक्री करने वाली औरतें ये जहन्नम के अंदर जाएंगी। और जो औरतें घरों के अंदर नाशुक्री करती हैं, मेरे भाई, जो घरों का माहौल बेकार हो जाता है, उन घरों का माहौल जहन्नम बन जाता है। तो अगर नेक औरत होगी तो ये शुक्रगुजार भी बनेगी, अपना मेरे भाइयों जिंदगी भर परेशान करेगी। अगर नेक औरत लेकर के आओगे अपने घर के अंदर, अगर कभी हालात खराब हो गए, अगर कभी लॉकडाउन लग गया, कभी आपका कारोबार, आपके बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरे भाइयों, जो नेक औरत होगी वो शुक्रगुजारी करेगी, वो तुम्हारा साथ निभाएगी। वो जो बहुत अच्छे माहौल में खाती थी, अगर आज थोड़ा सा कम मिलेगा उस पर भी समझौता कर लेगी। वरना मेरे भाइयों, नाशुक्री पर उतरी रहेगी। और जब नाशुक्री करेगी, आप डांटोगे, जब डांटोगे तो तुम्हारा मुकाबला करेगी, जिससे माहौल खराब होगा। इसलिए नेक औरत अपने घर के अंदर लेके आओ, अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हो। अब औरतों के ताल्लुक से एक नसीहत शौहरों को, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपने क्या फरमाया, इस तवसुत से कोई मामला हो जाए, या तुम मरे, या मेरी नजरों के सामने से हट जा। लड़के ज्यादा परेशान करते हैं तो औरतें लड़कों को भी न जाने किसके चीज से नवाज। ताल्लुक से मेरी नसीहत को मान लो। ये कथा आपने शुरू में कहा और आखिर में कहा और बीच में फरमाया, आए लोगों, ये औरतें टेढ़ी तिसली से पैदा की गई हैं। औरतें टेढ़ी तिसली से, टेढ़ी जो हड्डी कमान की तरह की होती है ना, इस हड्डी से ये पैदा की गई हैं, इस जाने से ये पैदा की गई हैं। अगर तुम इनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इनको सीधा नहीं कर पाओगे, बल्कि उसको तोड़ दोगे। जरा करो, अगर एक लकड़ी ऐसे कमान के मानिक हो, आपको जरूरत है कि सीधी लकड़ी मुझे मिले, तो आप उस लकड़ी को ऐसे सीधा करेंगे, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप सोचोगे यहाँ तक हो गई, थोड़ा सा और कर दें। जैसे ही आप उसके बल के लेवल पर पहुंचेंगे, आप सोचेंगे सीधी हो गई, और तो चट से जाएगी, टूट जाएगी। ये औरत भी ऐसे ही टेढ़ी तिसली से पैदा है। नेक भी कभी कभी होने के बावजूद परेशान कर सकती है, आपको दिक्कत दे सकती है। अब आ जाए कि औरत परेशान कर रही है, मेरा पूरा माहौल खराब कर रखा है, मुझे परेशान कर दिया है, घर में जैसे ही घुसता हूँ मेरा पूरा चैनल सुकून इस औरत ने खत्म कर दिया है, आपने उठाया डंडा और मारना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, उस औरत को तो टेढ़ा कर दोगे, सही नहीं कर पाओगे। कभी कभी हल्का फुल्का मारने की इजाजत है, गाल पर नहीं मारना है, खतरनाक जगह पर नहीं मारना है, कभी कभी हल्का फुल्का, लेकिन उस मारने पर भी अगर औरत टेढ़ी हो रही है तो कहीं तोड़ मत बैठना, लड़ने में कहीं तलाक मत दे डालना, कहीं ये मत कह देना भाग मेरे घर से, तूने मेरे घर का माहौल खराब कर दिया है। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों से जुबान लड़ाते हैं और जुबान लड़ाते लड़ाते कहीं तलाक बोल देते हैं, कभी बातों बातों में तलाक बोलते हैं। मेरे भाइयों, ये तलाक अगर आप गुस्सा में भी बोलोगे, अगर मजाक में भी बोलोगे,
تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لڑنے والے شوہروں ہوشیار رہنا، اپنے گھروں پر اگر عورتوں سے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ طلاق کا لفظ استعمال مت کیا کرو، ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے دامن سے باندھ لو کہ عورت تیری کسی سے پیدا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر سیدھا کرو گے تو جس طریقے سے ہڈی ٹوٹ جائے گی، جس طرح لکڑی ٹوٹ جائے گی، اسی طریقے سے یہ بیوی بھی ٹوٹ جائے گی، آپ اپنا گھر برباد کر لو گے۔ چلو یہاں تک ایک فرق یعنی عورت کی بات ہو گئی۔ نمبر ایک، عورت کو نیک لے آؤ۔ نمبر دو، عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ نمبر تین، شوہر بھی اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اگر گھر کو بنانا چاہتے ہو، اگر گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہو تو شوہر نبی کی اس نصیحت کو اپنے دامن میں باندھ لے، تمہارا گھر بہترین رہے گا، اختلاف نہیں ہوگا، تمہارا گھر ٹوٹے گا نہیں۔ اور اب شوہروں کے لیے اور نصیحت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ شوہر کو رسیت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے، بہترین طریقے کے ساتھ میں رہا کرو، ان کے ساتھ محبوب بات اچھے انداز سے اختیار کیا کرو۔ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس کے اندر کوئی دوسری بہتر چیز پیدا کر دے۔ اللہ نصیحت کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ میں اچھے انداز سے رہو، ان کے ساتھ میں طرز بود باز اچھی اختیار کرو، ان کے ساتھ میں سلوک اچھا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بات عورتیں ناپسند ہوں، قریب ہے کہ اللہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اسی چیز کے اندر تمہارے لیے بہت بہتری پیدا کر دے، یہ ممکن ہے، اللہ ایسا کر دے گا۔ اور اگر آپ ایک عورت کو یہ سمجھ کر کہ عورت کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں، اس کو اگنور کرنا چاہیے، میرے بھائیو آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، آپ کا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کی حیثیت سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق کی حیثیت سے اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں، جو لوگ اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں، تم میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں۔ لہذا میرے بھائیو اپنے عورتوں کے لیے بہترین شوہر بنو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس انداز سے رہتے تھے، کس انداز سے سلوک کرتے تھے، محبت کرتے تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کتنی محبت دیا کرتے تھے، کتنی محبت دیا کرتے تھے، کبھی کبھار میرے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا، میں جہاں سے کھاتی تھی اللہ کے نبی لے کر کے وہیں سے کھا لیا کرتے تھے۔
کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خیریت معلوم کر رہے ہیں، عورتوں سے کبھی کبھی ہنس کر کے بول رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اور کبھی کبھار معاملہ یہ ہوتا تھا، آج ہم کام سے آتے ہیں تو عورتوں کو تیور دکھاتے ہیں، گھروں کا ماحول ہم بھی خراب کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا استری یا پریس ہمارے کپڑوں پہ نہ ملی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے، مصیبت کھڑی کر دیں گے. اللہ کے نبی اپنے کرتے کو اٹھاتے تھے. اگر کبھی آپ کے کرتے کے اندر پیپر لگنا ہوتا تھا، اللہ کے نبی اپنے کرتے کے اندر پیپر لگا دیا کرتے تھے، اپنے کرتے کو سل دیا کرتے تھے، اپنے جوتے کو صاف کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے گھر کے اندر رہنے کا. ذرا خیال رکھنے کی بات آئی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. گھر کے اندر کچھ کام بھی آپ کر لیا کریں کہ علماء کرام معلوم ہے یہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، بہت سارا کام اپنی بیویوں کو کر کے دیتے ہیں. یہ ان کے سامنے سیرت رسول ہے. اور ذرا سا اگر نوکری پیشہ نوجوان ہے آ کے بیٹھے گا، یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یہ نہیں ہے وہ عورت جو صبح سے لے کر کے شام تک اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے، بیچاری کھانا بھی بناتی ہے، جھاڑو بھی کرتی ہے، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی بھی کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی صاف کر رہی ہے، پریس کر رہی ہے، استری کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے. پورا دن بیچاری اپنے گھر میں لگی رہتی ہے، کہیں بیٹھنے کا چانس ہی اس کو نہیں مل رہا ہے. لیکن شوہر باہر سے آیا تو سمجھ رہا شاید سب سے بڑا کام میں ہی کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اگر گھروں کے اندر تم اس چیز کو سمجھ لو کہ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں گھروں پر کام کرتی ہیں اور پورا دل لگی رہتی ہیں پورے گھر کو بنانے اور سنوارنے کے اندر، اگر یہ سمجھ لو اور اپنی بیوی کا ہاتھ بتانا شروع کر دو تو انشاءاللہ تمہاری جو ہڈی کمان کی طرح کی ہوتی ہے نا، اس ہڈی سے یہ پیدا کی گئی ہے، اس ہڈی سے یہ پیدا کی گئی ہے. آپ کو توڑ دو گے، اگر ایک لکڑی ایسے کمان کے مانند ہو، آپ کو ضرورت ہے کہ سیدھی لکڑی مجھے ملے تو آپ اس لکڑی کو ایسے سیدھا کریں گے، کرتے جا رہے ہیں. آپ اپنے گھر کے لیے بہتر ہو جائے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے، تو انشاءاللہ گھر جنت نما ہو جائے گا. اور آگے چلتے ہیں. گھر کے اندر اب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بچے اگر نہ ہو تو لوگ پریشان رہتے ہیں. میاں بیوی کی بڑی چاہت ہوتی ہے جلدی سے ایک بچہ ہو جائے تاکہ دنیا والے ہمارے اوپر طرح طریقے کی باتیں نہ کریں. بچے ہوئے، بچے ہونے کے بعد اب اس گھر کو بہترین بنانے کے لیے ذمہ داری پڑ جاتی ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک امام، ایک لیڈر، ایک حکمراں، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیت کر کے آئے بس پوری عید ان کی اسی بات میں گزر رہی ہے. اب جیت گئے، کتنا پیسہ کدھر سے ہٹنا ہے، کس طریقے سے گھر بنانا ہے، کس طریقے سے بلڈنگ بنانی ہے. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ذمہ داری پڑ گئی ہے تو ہمیں رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہرحال یہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ. مرد اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے. اس نے جس طریقے سے اپنے گھر کو بنایا، اگر گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو گھر کی دیوار کو صحیح کرتا ہے، اگر فرش ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے فرش کو صحیح کرتا ہے، اگر اس کی دیوار جو ہے پرانی
بچے ہو گئے، بیوی کو آپ کس طریقے سے چلا رہے ہو، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اب ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا پریکٹیکل سکھاؤ، نماز کے لیے حکم دو۔ اور کرو میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں، روزی کمانے کے لیے، ان کے کپڑے لتے کے لیے، ان کی زندگی کو سکسیس بنانے کے لیے ہم تگو کر رہے ہیں، ہم قیاس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی اخروی زندگی بنانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیا کبھی ہم ان کو دینی ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم چھوٹے چھوٹے بچے جو بولنے کے قریب ہوں، کیا کبھی ان کو کلمہ سکھاتے ہیں؟ کیا ہم بولنے کے لیے دین کی بات بتاتے ہیں؟ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کو جنت نما بنانا چاہتے ہو تو بچوں کو بھی آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ بچے بڑے ہو گئے، 10 سال کا لڑکا ہوا، پریشان کرنا شروع کر دیا، اب وہ بچہ تو اپنے گھر کے اندر ماں کو گالیاں دے رہا ہے، وہ بچہ جو اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، باپ بڑی خاموشی کے ساتھ میں جمعہ والے دن مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام صاحب کا انتظار کرتا ہے۔ امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، فوراً اس کے کان میں کہتا ہے مولانا صاحب ذرا بچوں کے تعلق سے تقریر کر دینا۔ کیوں کیا کرتے ہیں؟ بچے بڑے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم نے اپنے بچوں کو اس انداز سے ڈیل ہی نہیں کیا، تم نے اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ آئیے آگے کا جملہ اور پڑھ دیتا ہوں اس حدیث کا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں عورت سے سوال کیا جائے گا۔ پہلے خود دونوں مل جل کر کے رہیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، انہیں دینی ماحول دینا ہے، انہیں دین کی باتیں سکھانی ہے، انہیں اچھے انداز سے ڈیل کرنا ہے۔ تعلیم کا معاملہ آ جائے تو دینی تعلیم دلانی ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کا ماحول آپ کا بہترین ہو جائے گا، گھر آپ کا جنت نما ہو جائے گا۔ بچہ بولنے کے قریب ہوا، اگر بچے نے ماں اور باپ کی گالیاں سن لی تو تھوڑے دن کے بعد اس نے گالیاں دینا شروع کی، اور جب وہ توتلی زبان سے جب وہ گالی دے رہا ہے تو ماں خوش ہو گئی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا بول رہا ہے۔ اپنے شوہر کو بلائے گی، دیکھو کہ گالی دے رہا ہے، بڑی اچھی ہے، سن کے دیکھو۔ شوہر کو بلائے گی، بیٹا پھر سے دینا کیا کہتے ہیں، گالی دے والے، جبکہ اس عورت کو چاہیے کہ وہیں اس باپ اس بچے کو فوراً سمجھائے، گرچہ وہ بولنا سیکھ رہا ہے لیکن سمجھانے سے اس کے دماغ پر اثر پڑے گا اور وہ گالیاں نہیں دے گا۔ گانے گانا شروع کر دے۔ آج کے موبائل کے دور میں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گانا سیکھ گئے، اب وہ بولنا سیکھ رہا ہے تو گانا گا رہا ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے، میرا بچہ دیکھو گانا گا رہا ہے، بولنا سیکھ گیا۔ میرے بھائیوں، بولنا سیکھا تو تمہیں کلمہ کیوں نہیں سکھایا، اسے اللہ کا نام کیوں نہیں کہلوایا، اسے محمد رسول اللہ کا نام کیوں نہیں کہلوایا؟ اگر آپ یہ کہلواؤ گے تو یہی یاد آئے گا۔ اور اگر بچہ رونے لگا، اے ماں اور بہنوں، تم اپنے بچوں کو ڈیل کرتی ہو اس طریقے سے۔ اگر بچہ گھر میں رونے لگا، ابھی چھوٹا سا چمن ہے، ابھی چھوٹا سا پھول ہے جو کھل رہا ہے، اس پھولوں کے ہاتھ کے اندر میرے بھائی
हूँ, जैसे ही ये 5वें 6ठे क्लास में पहुंचेंगे, इन बच्चों के आंखों पे चश्मा लगना जरूरी हो जाएगा। क्यों? ये उसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद इतने करीब से देखते हैं, एक तो गलत कारियां सीख रहे हैं, दूसरा अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। बताओ, अपने घरों की फिक्र है? दुनिया की हैसियत से अपने घर चमका रहे हो, उखर की हैसियत से अपने इन बच्चों को संभालो, वरना कल क़यामत के दिन पहले तो दुनिया में ये घर हम बचाएगा और क़यामत के दिन भी हमारे लिए बवाल जान बच्चे हो जाएंगे। अगर हमने इनके हाथों में अगर टीवियां दे दी, अगर इनके हाथों में ये एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ा दिए, अगर इससे ये करप लाट पे पड़ गए, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अगर ये जहन्नम में जा रहे होंगे तो ये तुम्हारा दामन पकड़ करके खींच लेंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर कर देंगे। ऐ अल्लाह, हमें हमारे माँ बाप ने सही माहौल में किया था, हमें अपने घरों के अंदर इस्लामी तर्ज जिंदगी नहीं दी थी, जिसकी बिना पर हम बिगड़ गए। कोई मामला हो जाए, क्या मरे, या मेरी नजरों के सामने से हट जा, लड़के ज्यादा परेशान करते हैं तो और पे लड़कों को भी न जाने किसके चीज से कभी कभार इन बच्चों को तकरीर वगैरह या नज़्में नातें सुनने के लिए दे भी दो तो याद रखना, ये फेसबुक ना चलाएं। फेसबुक बड़ा खतरनाक है ये। तकरीर सुनो 2 मिनट की, 5 मिनट की, वो आगे बढ़ेगी और उसके नीचे जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, बड़ी खतरनाक जो फिल्में जिससे जो अखलाकियात को बिगाड़ने वाली फिल्में, जिन पर यूट्यूब पर बहुत कुछ लगाया गया था और अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन फेसबुक पर आजाद कर दिया गया है। लोग 5-5 मिनट की वो गंदी फिल्में डालते हैं। बताओ, अगर एक नौजवान लड़की आपकी नजरों के सामने मोबाइल देख रही है, आप नजर डाल लो, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बच्चे जब जवान होने लगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर आपने नजर को हटा लिया तो ये बच्चे खराबी की कौन सी दुनिया में लेकर जाएंगे, कोई पता नहीं है। आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा और आप जब ये बच्चे जवान होंगे तो आप अपनी बीवी को संभालोगे, अपने आप को संभालोगे, इन बच्चों को संभालोगे, किसको संभालोगे? फिर बच्चियां जहां जाएंगी वहां जाएंगी, बेपर्दा घूमेंगी, बेहयाई उनकी नजरों से खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो अपनी नौजवान लड़कियों को मोबाइल खरीद के दे रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल खरीद करके दे रहे हैं और आज बच्चे जिद्दी करते हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम जिम्मेदारियों से अपनी नजर को हटाना नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हो, अगर घर को जन्नतनुमा बनाना चाहते हो और कल क़यामत के दिन भी इसी घर से और इन बच्चों से होते हुए इनके साथ में जन्नत में जाना चाहते हो, तो अपने घरों को, अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी समझना पड़ेगा। टाइम ज्यादा हो रहा है, अभी तो कई पॉइंट हैं घरों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन कल प्रोग्राम है झारखंड के अंदर। अभी शादी से ट्रेन पकड़नी थी जो अमृतसर से चल करके तकरीबन 5 घंटे लेट चल रही है, तो अभी शेड्यूल चेंज किया है मैंने और बनारस से 7 बजे, 7:15 ट्रेन पकड़नी है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही 1-2 बात मैं आप के सामने और रख देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। घरों को जन्नत बनाने के लिए बीवी हो गई, शौहर हो गया, माँ के हक, बच्चों के हक में माँ हो गई, बाप हो गया, अब ये तमाम लोग मिल करके अपने घरों में कुरान की तिलावत करें। अगर घरों को जन्नत बनाना चाहते हो तो घरों में कुरान की तिलावत करो। माल तिलावत करे, बाप फजर की नमाज पढ़ करके अपने घर में कुरान की तिलावत करे। बच्चे जवान हो गए, अगर तुम्हें उन्हें कुरान की तालीम दे दी, वो बच्चे अपने कमरों के अंदर मोबाइल न चलाए बल्कि कुरान की
تلاوت کریں میرے بھائیوں، ایسے گھروں کے اندر اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، ایسے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ گھروں میں سکون نہیں ہے، بہت سارے لوگ مولانا صاحب سے بھائی ذرا مشورہ دیجیے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں ایسا لگتا ہے کبھی لنگر سے آواز آ رہی ہے، کبھی کونے سے آواز آ رہی ہے، کبھی یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، کبھی کھڑکی سے لگتا ہے کہ کوئی سفید پوش کوئی چادر میں لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہم مولانا صاحب بیچارے کیا جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکڑ پہ مار دیتے ہیں، تمہارے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، تمہارے گھر میں ویسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر سکون نہیں ملا تو کہیں بابا کیا چلے گئے، کہیں پہنچے کوئی لوگوں کے پاس چلے گئے اور جا کر کے لائے کوئی گھنٹا لٹکا دیا، لا کر کے اب کچھ نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنفِرُ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی جگاؤ اور سب مل کر کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے گھروں کے اندر سکون نازل ہوگا اور شیطان تمہارے گھروں سے نکل کر کے بھاگ جائے گا۔ شیطان حرکتیں کرنے لگتا ہے جب تمہارے گھروں میں ٹی وی کی آوازیں آئیں گی، تمہارے گھروں میں بیویاں لڑیں گی تو ویڈیو کی آوازیں آئیں گی، تمہارے گھروں میں بچے یہ اس طریقے کے موبائل چلائیں گے، تو کون پہنچے گا؟ شیطان پہنچے گا۔ آج ہمارے گھر خالی ہیں قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے۔ فجر کی نماز اتنی بڑی مسجد ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک شاید جمعہ والے دن بھر جاتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ یہ جو امام صاحب ہے یہاں کو جانتے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ میں زیادہ پہلی رکعت کے اندر 10 سے 12 آدمی رہتے ہوں گے، اور ایک چھوٹی رات کے اندر تو ہو سکتا ہے 6-7 لوگ ہی رہتے ہیں۔ بتائیے، جب سب سو رہے ہیں گھروں کے اندر، سب سو رہے ہیں، سب مرے پڑے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے آج جب اپنے گھروں کے اندر 12 بجے اور 2-2 بجے سوتے ہیں اور فقریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر 12 بجے سوتے ہیں، تو 12 بجے اور 1 بجے سونے والا آدمی کتنے بجے اٹھے گا؟ فجر میں سناٹا کیا ہوگا؟ بیٹا سو رہا ہے، باپ بھی سو رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، اور سارے گھر کے افراد سو رہے ہیں۔ جب باپ ہی نماز کے لیے نہیں جائے گا تو بیٹا اور بیٹی کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ اور جب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتے؟ نہیں کرو گے، اور جب قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو گھروں کے اندر فرشتے نہیں آئیں گے، گھروں کے اندر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، بلکہ شیطان ڈیرا جمائے گا، پھر تمہارے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کا بیٹا یا ان کے برابر میں لیٹا ہوا ہے اور گھوڑا برابر میں بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک دیکھا گھوڑا بہت زیادہ بھڑکنے لگا، اپنے پیروں کو پھینکنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अपनी निगाह को ऊपर उठाया तो देखा एक छतरी नुमा एक चीज है जिस पर चिराग नुमा जल रहे हैं और वो छतरी ऊपर को जाने लगी है, जो बहुत नीचे थी। जब उन्होंने देखा तो वो छतरी ऊपर को जाने लगी और धीरे धीरे जाते जाते इतने ऊपर चली गई कि वो नजरों से ओझल हो गई। हजरत हुसैन सुबह होने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, रात का मंजर बड़ा खतरनाक था। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने देखा मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा भिड़कने लगा। मैंने तिलावत को बंद कर दिया, घोड़ा फिर रुक गया। अल्लाह के नबी, मैंने तिलावत शुरू कर दी और उसके बाद फिर घोड़ा भिड़कने लगा। मैंने तिलावत को बंद किया, बाहर निकल कर देखा तो एक छतरी नुमा दिखाई दी और उस पर चिराग जल रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ हुसैन, अगर तुम अपनी तिलावत को जारी रखते तो वो फरिश्ते जो छतरी में थे वो फरिश्ते तुम्हारे करीब आ जाते और इतने करीब आते कि सुबह होने के बाद लोग उन फरिश्तों को अपनी नजरों से देख लेते। ये कुरान की तिलावत का मामला है जो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, अल्लाह का सुकून नाज़िल होता है। लेकिन आज हमें तौफीक ही नहीं है न नमाजें पढ़ने की, न घरों में कुरान की तिलावत करने की। बच्चे नहीं मानते हैं तो गाने बाजे बज रहे हैं। एक दौर था कि घरों से गुजरते थे लोग तो कुरान की तिलावत होती थी। आज का दौर है दरवाजों से गुजरो तो गाने और बाजों की आवाजें आ रही हैं। पहले घर में टीवी लग जाती थी तो ये अल्लाह वाले नमाज पढ़ने वाले उसको पूरी नजर से देखते थे। उसके घर में टीवी लगी हुई है, कितना बेगैरत है कि आदमी ने अपने घर पर टीवी लगाई है। आज इस एंड्रॉइड मोबाइल ने जगह ले ली और घर घर के अंदर हो गई। बच्चे नहीं मानते, जेब से निकाला, चालू कर दिया। अब बच्चों से बोल लो बेटा ये तकरीर चल रही है मौलाना अजीजुर रहमान की, जरा सुन लो। ये मौलाना जब्बी साहब की, ये तारिक साहब की ये तकरीर जरा सुन लो। तो बच्चे मालूम है ऐसा मोबाइल फेंकेंगे कि आपकी पेशानी में जाकर रखा है। नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता। जैसे आपका लोहिया और याबलो की कुछ करीब करीब है, अगर तकरीर सुनने का शौक होता तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन शायद ये पब्लिक संभाली नहीं जाती यहाँ, तो बड़ों को भी शौक नहीं है। छोटों से जब कौन एक तकरीर सुन लो, नज़म सुन लो तो वो नहीं सुनते हैं, वो गाना ही लगा देते हैं। वो पाकिस्तानी सीरियल और ड्रामे लगाते हैं, वो नाच और गाने का प्रोग्राम लगाते हैं, उससे चिल्ली का प्रोग्राम लगाते हैं और घरों में बस यही आवाजें गूंज रही हैं, कुरान की आवाजें नहीं गूंज रही हैं। क्या होगा? फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे। आइए एक हदीस और सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तदखुलुल बुयूता ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहिल कल्ब। उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसके अंदर कुत्ता होता है या जिसके अंदर तस्वीरें होती हैं। घरों को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो तो घरों में कुत्ते मत पाला करो। लोग शौक में बहुत सारे कुत्ते पालते हैं और तस्वीरें लगाने का तो चलन नौजवानों के यहाँ कितना हो गया है मेरे भाइयों। बहुत सारे नौजवान, ये शाहरुख खान की तस्वीर है, ये है फलां क्रिकेटर की है, ये धोनी की है, ये विराट कोहली की है, तस्वीरें ला करके अपने विशेष कमरे में, खास कमरे में ला करके लगा देते हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो ये अब्बा की तस्वीर है, ये दादा थे, या ये हमारी खुद अपनी तस्वीर है, या हमारी शादी हुई थी तो क्या क्या मंजर था, अपने घरों में ला करके इसको लगा दिया। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर तस्वीर होती है उसके अंदर रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते हैं। अल्लामा अब्दुर्रऊफ रहमानी झंडा लगी अपनी किताब ईमान और अमल के अंदर लिखते हैं, बोले जब मैंने ये वाली हदीस सुनाई तो एक साथ बाद में मिले, कहने लगे मौलाना साहब, अगर जिस घर के अंदर कुत्ता होता है या तस्वीर होती है तो फरिश्ते दाखिल ही नहीं होते हैं। मैं भाई तस्वीर लगा देता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता ही
मिलना, क्या फरिश्ते नहीं आएंगे तो मैं मरूंगा ही नहीं। मेरे भाइयों, मौत के फरिश्ते नहीं छोड़ेंगे, मौत के फरिश्ते तो आ ही जाएंगे, अज़ाब के फरिश्ते भी दाखिल होंगे, लेकिन रहमत के फरिश्ते जो सुकून लेकर के तुम्हारे घरों में आते हैं, ऐसे घरों में जहां पर कुत्ता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने टाइम पर आ गए, लेकिन गेट के बाहर खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी को पता ही नहीं चला, देर हो गई तो निकल करके आए, देखा हज़रत जिब्रील खड़े हैं। कहा क्या हुआ, अंदर क्यों दाखिल हुए? अल्लाह के नबी आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, और जहाँ कुत्ता होता है हम वहां पर दाखिल नहीं हो सकते। भाइयों, घरों को जन्नत बनाने के लिए अपने घरों से कुत्तों को निकालो, अपने घरों से तस्वीरों को जो लगी हुई हो, सजी हुई हो, उन तस्वीरों को निकाल दो और अपने घरों का माहौल अच्छा बनाओ। अपने घरों पर बीवियां अच्छी लाओ, अपने घरों पर औरतें दीनदार लाओ, और औरतों को दीनदारी की नसीहत और वसीयत करते रहो। अपने बच्चों को भी नसीहत करते रहो। अगर आपकी बीवियां, आपके घर वाले और आपके बच्चे दीनदार होंगे तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा। आइए आखिरी एक आयत करीमा सूरह कुरान का नंबर 23 की जो सूरह की आखिरी आयत में से है वो पढ़ देता हूं। दुआ भी किया करें, अपने बच्चों को अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ने अपने परवरदिगार नेक बंदों की तारीफ की है, तारीफ का तसव्वुर चल रहा है। उसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तो हमारी बीवियों को, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ये दुआ करना चाहिए। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक, हमारी बीवियों को आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हम तमाम लोगों को परहेजगारों का आइडियल और नमूना बना दे। यानी अपने लिए दुआ करें कि हमारा घर, हमारे बच्चे, हम ऐसे हो जाएं कि दूसरे घराने के लोग भी हम पर आशा करें, हम पर हमारे मुताबिक चलें और हमें देख करके वो भी दीनदार बन जाए। ये दुआ करना चाहिए। जब ये दुआ करोगे तो दुनिया में भी घर अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे, और जन्नत के अंदर भी बेहतरीन घर मिलेगा। उलाइका यजज़ौनल गुरफा, जन्नत के बुलंद बाला मकानों के अंदर बेहतरीन महल भी उन्हें दिए जाएंगे। खालिदीन फीहा, और वो उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और मेरे भाइयों, आखिरत की जन्नत के वो बुलंद वाला मकानात, वो बुलंद वाला खाने, बेहतरीन रहने और ठहरने की बेहतरीन जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह हमारे दुनियावी मकान को ऐसा जन्नतनुमा बना दे कि इसके माहौल के बाद जो जिंदगी गुजरे हमारी, आखिरत में भी हमें जन्नत के वाला खाने मिल जाए। अल्लाह हमें अपने बच्चों में सुकून अता फरमा। अल्लाह हमारी बीवियों को मुती और फरमाबरदार बना। रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक दीनदार बना दे। अपने शौहर का मुती और फरमाबरदार बना। रब्बुल आलमीन शौहरों को भी अपनी बीवियों का ख्याल रखने वाला बना। अल्लाह हमारे घरों के अंदर ये गलत आवाजें जो बहुत आगे बढ़ गई है, अल्लाह इन आवाजों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। कुरान की तिलावत करने वाला बना। अल्लाह हमारी गलियों में गुजरने वाला, हमारे दरवाजे से, उसकी समाज से, उसके काम से जो आवाज टकराए वो कुरान करीम की आवाज हो। अल्लाह हमारे घरों में सुकून नाज़िल फरमा। अल्लाह रहमत के फरिश्ते नाज़िल फरमा। इलाही आलमीन अज़ाबात के फरिश्तों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह शैतान और शरकत से जिन्नात हमारे घरों के अंदर बसेरा करें। अल्लाह इससे हमारे घरों को मुक्त कर दे। अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन जो परेशानी को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जो कारोबारी हैसियत से जो हड्डी कमान की तरह की होती है ना, इस हड्डी से ये पैदा की गई है, इस हड्डी से ये पैदा की गई है। आगे उसको तोड़ दोगे, गौर करो। अगर एक लकड़ी ऐसे कमान के मालिक हो, आपको जरूरत है कि सीधी लकड़ी मुझे मिले, तो
پٹڑی کو ایک سیدھا کریں گے، کرتے جا رہے ہیں آپ بولتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین وقل قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم سائر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.